علاؤالدین، کونیا، 16 دسمبر 1244۔ خوش قسمتی سے اس وقت میں وہاں موجود نہیں تھا جب درویش اور میرے والد کی ملاقات ہوئی۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہرن کے شکار پر گیا ہوا تھا اور میری واپسی دوسرے دن ہوئی۔ اس دوران میرے والد اور شمس تبریزی کے درمیان جو مباحثہ ہوا، اس کی گونج پورے شہر میں پھیل چکی تھی۔ کون تھا یہ درویش؟ ہر شخص ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا، اور رومی جیسے عالم فاضل آدمی کو اس میں کیا خوبی نظر آئی جو وہ اس کے آگے پیچھے بچھا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے آگے 2 زانو بھی ہو گیا۔ جب میں کم عمر تھا، اس وقت سے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ میرے والد کے آگے سر تسلیم خم کیا کرتے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ والد صاحب کے بجائے کوئی اور اس قدر واجب تعظیم ہو سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے اس افواہ کو قابل توجہ نہیں سمجھا، مگر جب گھر پہنچا اور میری سوتیلی ماں کیرا، جو کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہے اور نہ ہی مبالغہ آرائی کرتی ہے، اس نے کہانی کی تصدیق کی۔ یہ بات درست تھی کہ وہ ایک آوارہ گرد درویش جس کا نام شمس تبریز ہے، اس نے میرے باپ کو برسر عام للکارا، اور مزید تعجب خیز بات یہ کہ وہ ہمارے گھر ہی میں ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ اجنبی کون تھا اور ہمارے سکون میں خلل ڈالنے کو کہاں سے آ گیا تھا؟ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھنے کا تجسس میرے دل میں پیدا ہوا، اور میں نے اپنی ماں سے پوچھا، وہ ذات شریف کہاں ہے؟ اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیرا نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ وہ کچھ خوف زدہ سی نظر آ رہی تھی۔ تمہارے والد اور وہ درویش لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی باتوں کی ہلکی ہلکی آوازیں باہر آ رہی تھیں، مگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ کیا بول رہے ہیں۔ میں نے اپنے کان آوازوں کی جانب لگا دیے، لیکن میری ماں کیرا نے مجھے ٹوک دیا۔ ان لوگوں نے منع کیا ہے کہ کوئی ان کی باتیں نہ سنے، تم اپنے کمرے میں جا کر اطمینان سے بیٹھو۔ پورا دن گزر گیا، وہ لوگ لائبریری سے باہر نہیں آئے، بلکہ دوسرا اور تیسرا دن بھی گزر گیا۔ آخر ایسا کیا راز تھا جس کو پانے کے لیے انہوں نے رات دن ایک کر دیا تھا؟ آخر میرے والد صاحب اور ایک عام آدمی میں کیا مواصلت تھی؟ 1 ہفتہ گزر گیا اور پھر دوسرا بھی۔ میری ماں ہر صبح ان کے لیے ناشتہ تیار کرتی اور ایک ٹرے میں رکھ کر دروازے کے آگے رکھ دیتی، مگر شاید ان لوگوں کو بھوک پیاس بھی نہیں لگتی تھی، صرف بیٹ کا ایک ٹکڑا لے لیتے اور شام کو بکری کے دودھ کا پیالہ۔ ہم دونوں ماں بیٹا پریشانی اور اضطراب میں مبتلا تھے، ہر وقت سوچتے رہتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے تمام مقامات چھان مارے کہ کوئی درز یا ایسا سراغ مل جائے جس سے میں اندر کا منظر دیکھ سکوں یا کوئی بات سن سکوں۔ مجھے اس بات کی بالکل پرواہ نہ تھی کہ اگر ان لوگوں نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو میرا کیا حشر ہوگا۔ میں نے جان کی بازی لگا دی، مگر کچھ بھی حاصل نہ ہوا، سوائے اس کے کہ کبھی کبھی کوئی سرسراہٹ سنائی دے جاتی۔ کمرہ بالکل تاریک تھا، پردوں نے مزید محیب ماحول پیدا کر رکھا تھا۔ میں نے اپنے دماغ کی صلاحیت ان کی طرف مرکوز کر دی۔ ایک دن میری ماں نے مجھے دروازے پر کان لگائے ہوئے دیکھ لیا، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ حالات ایسے گھمبیر ہو گئے تھے کہ وہ خود بھی چاہتی تھی کہ کوئی نتیجہ نکل آئے۔ عورتیں راز جوئی کی فطرت سے باز نہیں آ سکتی۔ مگر ایک دن میرے بھائی سلطان ولاد نے مجھے سنگن لیتے ہوئے پکڑ لیا۔ اس نے مجھے آگ برساتی نظروں سے گھورا، اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ تمہیں کوئی حق نہیں کہ کسی کی جاسوسی کرو، خاص طور پر اپنے باپ کی۔ میں نے شانوں کو جھٹکا۔ میرے بھائی، ذرا یہ تو بتاؤ، کیا یہ بات تمہیں پریشان نہیں کر رہی کہ تمہارے والد ایک اجنبی کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں؟ اب 1 مہینہ ہونے والا ہے، والد صاحب کو گھر کا خیال نہیں ہے، کیا تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے؟ ہمارے والد صاحب کسی کو نظر انداز نہیں کر رہے ہیں، میرے بھائی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ان کو ایک بہت اچھے دوست اور ساتھی کی صورت میں شمس تبریزی مل گیا ہے۔ ایک احمق اور ضدی بچے کی طرح مت بنو۔ اگر تمہیں اپنے والد سے سچی محبت ہے تو ان کی خوشی کا خیال رکھو، بس مجھے اتنا ہی کہنا ہے۔ میرا بھائی ہی اسی طرح کی نرالی سوچ رکھ سکتا تھا۔ مجھے اس کے خیالات اور انداز نظر کے بارے میں کچھ معلومات تھیں، لہٰذا میں نے اس کی باتوں کا برا نہیں منایا۔ اپنی انہی خصوصیات کی بنا پر وہ صرف ماں باپ کا ہی نہیں بلکہ سارے محلے کی آنکھ کا تارا تھا۔ جب پورے 40 دن انہیں لائبریری میں گوشہ نشین ہوئے گزر گئے، تب ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ میں دروازے سے کان لگائے بیٹھا تھا، اندر حسب معمول خاموشی طاری تھی۔ اچانک درویش کی آواز میرے کانوں میں آئی، 40 دنوں سے ہم لوگ یہاں بند ہیں۔ ہم ہر روز مذہب عشق کے ایک ایک اصول پر بحث کرتے رہے، بہتر ہے کہ اب ہم باہر نکل چلیں۔
تمہارے اہل خانہ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میرے والد نے دلیل پیش کی۔ نہیں، آپ اس کی فکر مت کریں، میرے بیوی اور بچے کافی سمجھدار ہیں اور ان کو اندازہ ہے کہ مجھے کسی خاص مقصد کے لیے چند دنوں کے لیے ان سے دور رہنا پڑا ہے۔ خیر، تم اپنے گھر کی باتیں زیادہ بہتر سمجھتے ہو، میں تمہاری بیوی کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتا، مگر تمہارے دونوں بیٹے ایک دوسرے کے بالکل ضد ہیں۔ شمس نے تبصرہ کیا۔ بڑا بیٹا بالکل تمہارے نقش قدم پہ چل رہا ہے، مگر چھوٹا بیٹا بالکل مخالف سمت جا رہا ہے۔ اس کا دل بغض اور رشک و حسد سے بھرا ہوا ہے۔ غصے سے میرا حال برا ہو گیا۔ میرے بارے میں اس قسم کی رائے دینے کا اسے کیا حق پہنچتا ہے، جبکہ ہم دونوں کی ملاقات بھی نہیں ہوئی اب تک۔ تمہارے بیٹے کا خیال ہے کہ میں یوں ہی اول فول بک رہا ہوں، حالانکہ میں نے اسے اچھی طرح پہچان لیا ہے۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد درویش نے کہا، وہ جب بھی دروازے میں کان لگا کر ہماری باتیں سننے کی کوشش کرتا یا کسی سوراخ سے ہمیں دیکھنا چاہتا تو میری نگاہیں بھی اس کا جائزہ لیتی رہتی۔ میرے پورے جسم میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں یکدم بھاگ کھڑا ہوا اور سیدھا اپنے کمرے میں آ کر دم لیا۔ میرے والد کی نگاہیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور وہ اپنے آپ میں قابو نہ رکھ سکے۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھے اور کف آلود لہجے میں کہا، علاؤالدین، کیا تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے؟ تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ ہماری باتوں میں خلل ڈالنے کی کوشش کرو؟ والد صاحب گرج اٹھے۔ میں نے ان کے سوالات کو نظر انداز کرتے ہوئے شمس کی طرف اشارہ کیا اور چلا کر بولا، پہلے آپ ذرا اس اجنبی سے پوچھیں کہ اسے میرے بارے میں اس قسم کی باتیں کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ والد صاحب نے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا، میری طرف دیکھ کر ایک گہری سانس لی اور ایسے اظہار کیا گویا میں ان کے کندھوں پر ایک بھاری بوجھ ہوں۔ میں نے ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ابا جان، خدا کے لیے سوچیں، ماں آپ کے لیے کس قدر پریشان تھی، آپ کے شاگرد بھی آپ کی کمی محسوس کر رہے تھے، ایک معمولی سی درویش کے لیے آپ اپنے چاہنے والوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ الفاظ کہتے ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر بات نکل چکی تھی۔ والد صاحب نے گھور کر میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں نفرت بھری ہوئی تھی۔ میں نے انہیں اس قدر طیش میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ علاؤالدین، ایک کام کرو، یہاں سے نکل جاؤ ابھی اور فوراً۔ انہوں نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ جاؤ کسی مسجد یا خانقاہ میں بیٹھ کر اپنی حرکتوں اور زبان درازی پر غور کرو۔ جب تک تم اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ نہیں ہوتے اس گھر میں قدم مت رکھنا۔ مگر ابا جان، ایک سیکنڈ بھی یہاں مت ٹھہرو، والد صاحب نے کہا اور دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ اداس اور ڈوبتے ہوئے دل سے میں باہر آ گیا۔ میری ہتھیلیاں پسینے میں بھیگی ہوئی تھیں اور میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ 8 سال قبل جب میری ماں کا انتقال ہوا تو میں نے خود کو بہت تنہا محسوس کیا تھا، اور آج دوسری بار بالکل بے یار و مددگار رہ گیا ہوں۔ دنیا اسی کا نام ہے۔